دیکھیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ اپنا ٹراؤزر نیچے نہیں کریں گی تب تک میں کیسے اپنا کام کر سکوں گا؟ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اگر وقت پر علاج نہ کیا گیا تو خون بہت زیادہ بہہ جائے گا، اور اس وقت گاڑیوں کی ویسے ہی ہڑتال چل رہی ہے۔ روڈ کنٹینر سے بلاک ہو چکے ہیں، آپ کو ہاسپٹل لے کر جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیڈ پر بیٹھی ہوئی مہرین درد اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے اپنی تھائی پر بے تحاشا درد محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اور بے دہانی میں جیسے ہی اس نے کڑاہی سے چمچہ اٹھانا چاہا تو ہاتھ لگنے سے گرما گرم تیل والی کڑاہی الٹ چکی تھی۔ وہ گرم تیل ایک تو سیدھا آ کر اس کی تھائی پر گرا تھا۔ درد سے مہرین کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ درد سے تڑپتی ہوئی جیسے ہی وہ پیچھے ہوئی اور جا کر ٹیبل سے ٹکرائی تو پیچھے پڑا ہوا کانچ کا جگ اس نے اٹھایا تاکہ اپنی تھائی پر پانی گرا سکے، مگر ہاتھ کپکپانے کی وجہ سے وہ جگ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے جب اڑے تو ایک ٹکڑا اس کی تھائی میں لگا تھا۔ درد سے دوہری ہوتی مہرین کی چیخیں بلند ہوئی تو کمرے میں بیٹھی ساس کو بھی کچھ ہوش آئی تھی۔ فوراً بھاگ کر کچن میں آئی۔ مہرین کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا چکی تھی۔ فوراً پڑوس کے ڈاکٹر عفان کو بلا کر لے کر آئی تھی، جو پچھلے 15 منٹ سے روتی ہوئی مہرین کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کی ساس بھی یہیں پر موجود ہے۔ دیکھیے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر تو ماں باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ میں آپ کا علاج کروں گا، صرف اور صرف آپ کے زخم پہ دوا لگانی ہے۔ پلیز میری اس بات کو سمجھیے۔ مہرین کا وجود کانپ رہا تھا، لیکن وہ ان سب کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس کا بلڈ پریشر بھی کافی حد تک لو ہوتا جا رہا تھا۔ وجود بالکل ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ بالکل بھی اپنی تھائی پر ڈاکٹر عفان کو دیکھنے نہیں دے گی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب پلیز آپ مجھے دوا دے دیں، میں خود یہاں پر لگا لوں گی۔ لیکن ڈاکٹر عفان بھی اب ضد میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا دیکھیے، آپ ایک مریض ہیں اور میں ایک ڈاکٹر، آپ اتنی انسیکیور کیوں محسوس کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ڈاکٹر ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ آپ بے شک خود کو اچھے سے کور کر لیں، میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں۔ آپ صرف مجھے اپنے زخم والی جگہ دکھائیں جہاں پر میں دوا لگا سکوں، اور دیکھوں کہ کہیں کوئی ایسا ٹکڑا موجود تو نہیں ہے جو آپ کے زخم کو مزید خراب نہ کر دے۔ اب تو مہرین کے درد میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا، لیکن رہ رہ کر اسے یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر اس کے شوہر کو پتہ چل گیا کہ وہ اس حالت میں کسی غیر محرم شخص کے سامنے بیٹھی ہے تو وہ تو اس کی جان ہی لے لیتا۔ تبھی ایک نظر ساس کو دیکھا، وہ بھی تو یہیں پر موجود تھی۔ بڑی ہمت جمع کر کے مہرین خود کو راضی کر پائی تھی، اور پھر ڈاکٹر عفان نے جب دیکھا کہ وہ اپنی قمیص کو ایک طرف کر رہی ہے تو ڈاکٹر عفان اپنا رخ دوسری جانب موڑ چکے تھے۔ تبھی اس کی ساس، جو ڈاکٹر عفان کے لیے چولہے پر چائے چڑھا کر آئی تھی، ایک دم سے جلنے کی بو پر فوراً کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ تب تک اپنی تھائی تک ٹراؤزر لانے کے بعد جیسے ہی مہرین نے زخم والی جگہ کو دیکھا تو بے ساختہ اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ ڈاکٹر عفان نے بڑے ہی ماہرانہ انداز میں اس مقام کو دیکھا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ ریلیکس ریلیکس رہو مہرین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ درد نہیں ہونے دوں گا۔ بس 2 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کمرے میں ڈاکٹر عفان بول رہا تھا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے کی جانب آتا ریحان یہ الفاظ سن چکا تھا۔ اپنے کمرے میں کسی غیر مرد کی آواز سن کر ریحان کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے دماغ میں کئی دھماکے ہوئے تھے۔ جیسے عفان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر دیکھنا چاہا، تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا تھا، اور سامنے، یہ کس قسم کے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ شرم نام کی چیز نہیں ہے تمہیں؟ یہ میری عزت تم 2 کوڑی میں ملانے کے لیے جا رہی ہو باہر؟ تم جانتی بھی ہو مجھے اس طرح کی ڈریسنگ کرنے والی لڑکیاں 2 نمبر لگتی ہیں، جن کا کام صرف اور صرف ایسے کپڑے پہن کر دوسرے لڑکوں کو اپنی جانب لبھانا ہے۔ ایک ہی سانس میں ریحان نہ جانے کیا سے کیا بولتا چلا جا رہا تھا، جبکہ مہرین تو کانپ کر رہ گئی تھی۔ اتنی محنت سے وہ تیار ہو کر آئی تھی، میک اپ کرنے کا اسے کوئی خاص پتہ تو نہیں تھا، شروع سے ہی وہ سادگی میں رہتی ہوئی آئی تھی۔ بڑی چاہوں سے اس نے ریحان سے کہا تھا کہ ریحان پلیز، یہاں سے ساتھ ہی گلی میں ایک بیوٹی پارلر کھلا ہے، دیکھتے نہیں ہیں ولیمے والے دن اس نے مجھے کتنا اچھا تیار کیا تھا،
پلیز آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیں، میں پارٹی میک اپ کروانا چاہتی ہوں۔ ہم پہلی بار دعوت پر جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کی فیملی میں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں بس اچھے سے دکھوں۔ لیکن اس نے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگا کہ کیا ضرورت ہے اتنا میک اپ تھوپنے کی، عورت کا اصل حسن اور کشش وہی ہوتی ہے جو خدا نے اس کا رنگ و روپ بنایا ہوتا ہے۔ یہ میک اپ تھوپنے والی لڑکیاں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تم ایسے ہی حسین لگ رہی ہو۔ اور یوں اپنے شوہر کی بات سن کر اس نے خود ہی ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا تھا اور بلیک کلر کی ساڑی پہن کر باہر آئی تھی۔ ساڑی پہننے کے باوجود اس کا وجود پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہ اس حلیے میں ریحان کا دماغ گھما چکی تھی۔ وہ ایک نظر خود کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے۔ پھر کہنے لگی کہ ریحان، میں اتنی محنت سے تیار ہو کر آئی ہوں اور آپ میری تعریف کرنے کے بجائے مجھے باتیں سنا رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن وہ آگے بڑھا تھا، ایک ہی لمحے میں اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، اس طرح کے چونچلے جب کرنے ہو نا تو میرے سامنے بند کمرے میں کیا کرو، سمجھی؟ اب جاؤ اور جا کر کوئی سیدھا سادہ سا لباس پہن کر آؤ، مجھے یہ ساڑیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ریحان کی ڈانٹ سن کر وہ فوراً سے کہنے لگی کہ اچھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح کی ڈریسنگ نہ کرتی، سوری، میں بھی چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے دوبارہ جا کر اپنے کپڑے بدلے تھے، اس بار ایک نارمل فراک پہنا تھا۔ جو میک اپ اس نے کیا ہوا تھا، اس کے ہونٹوں کو مروڑ کر سارا میک اپ بھی ریحان اتار چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد جب یہ سرخی پاؤڈر تھوپنا ہو تو میرے سامنے ہی لگانا، اوروں کے سامنے یوں میں تمہیں تیار ہوتا بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، اور پھر تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم سے برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ روتے ہوئے مہرین نے اپنا چہرہ صاف کیا تھا اور پھر بس خود کو آئینے میں دیکھ کر باہر نکل آئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ہی ریحان راضی ہوا تھا۔ اپنے ساتھ جب دعوت پر لے کر گیا تو وہاں بھی کئی عورتوں نے باتیں بنائی تھی، کچھ نے تو مہرین کے منہ پر ہی کہہ دیا تھا کہ نئی نویلی دلہن ابھی شادی کو اتنا عرصہ ہی کیا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، میک اپ سے اور بھاری جوڑوں سے دور کیوں بھاگتی ہیں؟ ارے تم سے زیادہ اچھی تیار تو یہ باقی لڑکیاں ہوئی ہیں، اور تم یوں ہی اٹھ کر آ گئی ہو جیسے ریحان نے تمہیں منہ بھی دھونے نہ دیا ہو۔ اس نے شکایتی نظروں سے ریحان کی طرف دیکھا تھا، جو بڑے آرام سے اسٹیم روز سے لیگ پیس اٹھاتا اسے کھا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ بس یہ ہے ہی ایسی، آنٹی میں نے تو اسے کہا تھا کہ تھوڑا تیار ہو جاؤ، اچھا سا میک اپ کرو، کپڑے پہنو۔ ٹھیک ہے، اسے بھاری کامدار کپڑے پہننے سے اور میک اپ کرنے سے الرجی ہے، اس لیے اسے ایسے حلیے میں رہنا پسند ہے۔ بڑی مشکل سے کھانا مہرین کے حلق سے اترا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے چند روز بعد ہی ریحان کا رویہ اس قدر بدل جائے گا۔ ریحان کا رشتہ مہرین کی پھپھو لے کر آئی تھی، جن کا کہنا تھا کہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے پھر بھی ریحان جیسا لڑکا نہیں ملے گا۔ اس وقت کمر پر دوپٹہ باندھے مہرین کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے لگے تھے اسے سارے کمروں کی بیڈ شیٹس، پردے اور کپڑے دھونے میں۔ اب بھی کمر میں ہاتھ رکھ کر وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ فوراً نازیہ نے اسے آرڈر دیا کہ پھپھو آئی ہیں تمہاری، جلدی سے چائے بناؤ، ساتھ پکوڑے بھی فرائی کر لو۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ گھر میں اور لوگ بھی تو موجود تھے۔ التجائی انداز میں کہنے لگی کہ آنٹی میں بہت تھک چکی ہوں، پلیز آپ شزا سے بول دیں وہ چائے بنا دے۔ شزا نے تو کڑے تیوروں سے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی او ہیلو، میں نے ابھی ابھی نیل پینٹ کروایا ہے، تم کیا چاہتی ہو میرا نیل پینٹ خراب ہو جائے؟ فیشل کروا کر آ رہی ہوں ابھی ابھی پارلر سے، اور 24 گھنٹے تک بالکل بھی میں نے کسی بھی ہیٹ کے پاس نہیں جانا۔ یہ ماسیوں والے کام تم خود ہی کرو، پلیز ان کاموں کے لیے مجھے آواز مت دیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ دھڑلے سے دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ نازیہ بھی اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ مہرین کی اپنی ماں تو کب کی وفات پا چکی تھی، وہ صرف 5 سال کی تھی جب اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، اور تب سے ہی سوتیلی ماں اور پھر سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کی زندگی کافی انچیرن ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں سونے پر سہاگا تو تب ہوا جب اس کی پھپھو رشتہ لے کر آئی تھی۔ لڑکا اچھا کھاتا کماتا تھا۔ مہرین نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں کو جو بہتر لگے میرے لیے فیصلہ کر دیں۔ ویسے بھی آج سے پہلے میری کہاں سنی گئی ہے جو اب سنی جائے گی، لیکن جب اس کی پھپھو نے اسے پہلی بار ریحان کی تصویر دکھائی تھی، وہ تو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ رات کو سوتی
تو بار بار ریحان کی تصویر آنکھوں کے سامنے لا کر مسکرا دیتی۔ آنے والی زندگی کو لے کر بڑے لمبے عرصے بعد وہ مسکرائی تھی۔ سوچتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر مجھے یوں باہر گھمانے لے کر جایا کرے گا، میرا خیال رکھا کرے گا، اور میں اس کے ساتھ دل کی ہر بات کروں گی۔ منگنی کے بعد ریحان جب بھی اس کے گھر آتا تو ایک دو بار اس کی ریحان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں تو ریحان اسے اچھا لگا تھا، تھوڑا روک ٹوک کرنے والا لگا تھا، لیکن اسے یہی لگا تھا کہ شاید ابا کی طرح یہ بھی روایتی قسم کے مرد ہیں۔ مگر اسے کہاں امید تھی کہ شادی کے فوراً بعد ریحان یوں اپنا ایسا چہرہ دکھائیں گے۔ سوتیلی ماں نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب شادی کر کے جا رہی ہو، تمہیں محل جیسے گھر میں رخصت کر رہے ہیں، وہاں پر ہنسی خوشی گزارا کرنا، یہ نہ ہو کہ ذرا سا شوہر کچھ کہے اور اپنا بور یا بستر سر پر اٹھا کر یہاں پر رہنے کے لیے آ جاؤ۔ تم جیسی افلاطون کو میں نے 20 سال اس گھر میں پال لیا ہے، وہی کافی ہے، مزید میں تمہیں یہاں پر نہیں رکھ سکتی۔ باپ تو اس کا کب کا پرایا ہو چکا تھا جب سوتیلی ماں گھر آئی تھی۔ اسے تو ہر حال میں اب ریحان کے دل میں جگہ بنانی تھی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنا تھا، جبکہ ریحان اس سے عمر میں بھی 10 سال بڑا تھا۔ رات کو جب دعوت سے گھر آئے تو روتے ہوئے مہرین ایک جانب کو بیٹھ چکی تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر ریحان نے بیزار سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو اتارتے ہوئے کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ یہ کس بات کا رونا ڈال لیا تم نے آتے ہی؟ مہرین نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگی، بہت برے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا میں میک اپ نہ کروں اور یہ سادہ سا لباس پہن کر وہاں دعوت میں جاؤں، اور وہاں جب آپ کے خاندان والوں نے بات کی تو بجائے میرا ساتھ دینے کے آپ نے الٹا مجھ پر ہی ملبہ گرا دیا کہ میں ہوں ہی ایسی۔ میں ناراض ہوں آپ سے، بالکل بھی بات نہیں کروں گی آپ سے، اور نہ ہی آپ کے ساتھ بستر پر جاؤں گی۔ شادی کو اتنے روز گزر چکے ہیں اور ہر رات آپ مجھ پر حاوی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر خود تو بڑے مزے سے صبح تک سوئے رہتے ہیں، اور میں صبح سویرے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا شروع کر دیتی ہوں۔ وہ تو ایک مان اور اپنائیت سے اپنے شوہر سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے حصے میں ریحان جیسا شوہر آیا ہے۔ اگلے لمحے ریحان اس کے سامنے آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا، پھر بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، یہ کس طرح سے بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی جگری یار نہیں جس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ مجازی خدا ہوں تمہارا۔ جانتی ہو بیویاں اپنے شوہروں کے پاؤں دھو کر پیتی ہیں، اس سے شکوے شکایتیں نہیں کرتی۔ میرا جو من آئے گا میں وہ کروں گا، اور میرے بستر پر آ کر مجھے میرا حق دینا یہ تمہارا کام ہے۔ شادی ہوتی ہی اس لیے ہے۔ میری نظر میں عورت صرف اور صرف مرد کو تسکین دینے کے لیے اور بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے۔ اس سے زیادہ تمہاری میری زندگی میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، پہننے اوڑھنے کو لباس مل جائے گا، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ اور کیا دھمکی دے رہی تھی؟ میرے ساتھ نہیں سوگی تو ٹھیک ہے، آج رات تم فرش پر ہی سوگی، سمجھی؟ جب جب مجھے تمہاری طلب ہوگی تب تم میرے بستر پر آؤ گی، ورنہ تمہارا ٹھکانہ یہ قالین ہے، یہی تمہارا بستر ہے جس پر میں اپنے جوتے رگڑ رگڑ کر صاف کرتا ہوں۔ مہرین تو خوف سے ریحان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ سارے خواب جو کبھی اس کے دل میں کونپلوں کی طرح پھوٹے تھے، وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہٹ چکے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر تذلیل ریحان اس کی کرے گا۔ اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بیٹھ کر منہ کیا دیکھ رہی ہو، اٹھو بیٹھ سے، اتنی تم نخرے دکھانے والی۔ اسے یہ سب کہہ کر وہ اسے دھکا دے چکا تھا اور وہ بیڈ سے فرش پر جا کر گری تھی۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، فوراً ریحان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی کہ ریحان پلیز مجھے معاف کر دیں، میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گئی، میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز میں یہاں فرش پر کیسے سو سکتی ہوں؟ دیکھیں یہ قالین واش روم کے سامنے بچھی ہوئی تھی اور یہ پاؤں لگنے سے گیلی بھی ہو چکی ہے، پلیز۔ لیکن ریحان غصے سے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ، مجھے نیند آئی ہے، میں تھک چکا ہوں، تمہارے منہ سے مجھے کوئی آواز نہ آئے ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں۔ وہ چپ چاپ وہیں کمرے کے کونے میں بیٹھ چکی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے تھے، اور پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہیں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سو چکی تھی۔ صبح صبح جب ریحان کی آنکھ کھلی
تو پورے وجود میں ایک عجیب ہی سرور کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنی بیوی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مہرین پر پڑی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مہرین کا دوپٹہ فرش پہ بکھرا ہوا تھا، ہلکا ہلکا میک اپ ابھی بھی اس کے چہرے پر موجود تھا اور گالوں پر آنسو سوکھے ہوئے تھے۔ ساری رات شاید وہ بے آواز روتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ریحان فوراً بیڈ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ گلا تھوڑا آگے کو ڈیپ ہوا تھا اور ایسے میں نظر آنے والا منظر دیکھ کر مزید ہی ریحان کا دماغ بے قابو ہونے لگا۔ اگلے لمحے اس نے مہرین کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور باہوں میں بھر کر بستر پر لے آیا تھا۔ اس کے یوں قریب آنے پر مہرین کی بھی آنکھیں کھل چکی تھی۔ جب اس نے خود کو بیڈ پر دیکھا اور ریحان کو اپنے بے حد قریب دیکھا تو کل رات کی ساری تھکن اور ڈانٹ وہ بھول چکی تھی۔ اسے لگا تھا شاید ریحان کو احساس ہو چکا ہے کہ کل رات غصے میں وہ اس کے ساتھ کافی غلط رویہ رکھ چکا ہے۔ اسے لگا تھا شاید ریحان اب اس سے معافی مانگے گا۔ اسے پہلے کہ ریحان اس کے گالوں پر ہاتھ پھیر کر کچھ کہتا، وہ فوراً سے ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ریحان، کوئی بات نہیں، آپ شوہر ہیں، آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں، آپ کا جو جی میں آئے مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن پلیز مجھ سے ناراض مت ہوا کریں۔ میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور آپ کو مجھ سے سوری کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی، ریحان نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر تم حسین نہ ہوتی نا تو شاید آج میری باہوں میں بھی نہ ہوتی۔ اب یہ فالتو کی باتیں بند کرو اور یہاں میرے اوپر آ کر بیٹھو۔ مہرین ہچکچاتے ہوئے تھوڑی شرما چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا کہ میں جیسے کہوں گا ویسے کرو، چلو شاباش میرے اوپر آ کر بیٹھو۔ اور اس کے بعد وہ خود تو سیدھا لیٹ چکا تھا لیکن مہرین کو اپنے اوپر بٹھا چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ اسے کہہ رہا تھا ویسے ویسے وہ کرتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جب ریحان بالکل بے قابو ہونے لگا تو بڑی شدتوں کے ساتھ وہ اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا تھا۔ مہرین درد سے دوہری ہو چکی تھی، اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ بھی نکلی تھی جسے ریحان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ کہنے لگا، شور مچانے کی کوشش مت کرنا، کمرے سے باہر اگر تمہاری آواز گئی تو اس سے بھی برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ یوں اپنی طلب پوری کرنے کے بعد وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر فریش ہو کر جا چکا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر لیٹی تھی کہ کم از کم اپنے کمر کا درد ہی کچھ بہتر کر لے، مگر ساتھ ہی ساس نے آواز دی تھی کہ اب شوہر تو تمہارا کام پر جا چکا ہے اور ناشتہ بھی سے میں نے بنا کر دے دیا۔ بی بی چھوٹی عمر سے لے کر اب تک اپنا بچہ تو پال لیا ہے میں نے، لیکن تمہیں دوسرے گھر سے کیا اسی لیے لے کر آئی ہوں کہ تمہارے بھی ناز نخرے اٹھاتی پھروں گی؟ تمہیں لائی تھی کہ چلو میرا کوئی ہاتھ سیدھا ہوگا، لیکن یہاں تو تمہیں بھی کھانے بنا بنا کر مجھے کھلانے پڑیں گے۔ ساس کی بات سن کر وہ اٹھ چکی تھی۔ وہاں پر سوتیلی ماں اس کا جینا حرام کر کے رکھتی تھی اور ہر وقت سوتیلے بہن بھائی اسے چڑھاتے رہتے تھے، باتیں سناتے تھے، اور یہاں ریحان اگر باتیں سنا کر گھر سے جاتا اور وہ سکھ کا سانس لیتی تو سانس شروع ہو جایا کرتی تھی۔ کمر پکڑے وہ سیدھا کچن میں آئی تھی، اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا، ساس کو دیا تھا اور پھر گھر کے کاموں میں لگ چکی تھی۔ شام کو ریحان نے کال کر کے فرمائش کی تھی کہ مجھے آج بریانی کھانی ہے، لیکن خبردار نمک بالکل بھی تیز نہ ہو، نمک ہلکا ہو اور مرچ تیز۔ وہ اسے یہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، یہ سوچ کر خوشی خوشی وہ کچن میں آئی تھی کہ آج تو لازمی اچھا سا کھانا بنا کر ریحان کا دل جیت کر رہے گی، لیکن کچن میں گوشت بھی موجود نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی ساس سے یہ بات کہی تو وہ بھی کہنے لگی، ہاں تو جاؤ، یہ پاس ہی 2 گلیاں چھوڑ کر آگے مارکیٹ آ جاتی ہے، جا کر گوشت لے آؤ۔ وہ تھوڑی ہچکچائی تھی لیکن ساس کے کہنے پر اس نے ساس سے پیسے لیے اور گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ پہلی بار ہی ایسا ہوا تھا کہ وہ گھر سے باہر آئی تھی۔ ساس نے اسے جو ایڈریس بتایا تھا 2 گلیاں چھوڑ کر وہ آگے آ چکی تھی اور گوشت بھی لے چکی تھی، لیکن جیسے ہی واپس پلٹنے لگی تو اس کا دماغ چکرا چکا تھا۔ آس پاس چلتے پھرتے لوگ جو اسے بڑی عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپانے لگی، کبھی ایک پاؤں اٹھاتی تو کبھی فوراً واپس رکھ کر دوسری طرف مڑ جاتی۔
سامنے 3 گلیاں تھیں اور وہ بھول چکی تھی کہ وہ کس گلی سے اس طرف آئی تھی۔ دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ تو اپنا موبائل بھی ساتھ لے کر نہیں آئی تھی۔ گہرا سانس خارج کر کے گلی میں قدم رکھا اور آگے بڑھنے لگی، لیکن نہ تو اسے وہ گلی شناسا لگ رہی تھی اور نہ ہی وہاں پر موجود گھر اور در و دیوار۔ وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن مہرین کو اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ جیسے ہی گلی کا موڑ مڑ کر آگے آئی تو وہاں پر گلی کے نکڑ میں کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں سفید رنگ کے پیکٹ پکڑے اور سگریٹ پکڑے۔ جیسے ہی مہرین کی نظر ان پر پڑی تو اس کا سانس رکا تھا۔ فوراً واپس مڑی، لیکن تب تک ان لڑکوں کی نظر مہرین پر پڑ چکی تھی۔ سارے اس محلے کے انتہائی اوباش اور خراب قسم کے لڑکے تھے۔ محلے کے سارے شریف لوگ ان سے بے تحاشا تنگ تھے۔ جیسے ہی مہرین پلٹی تو فوراً ایک لڑکا اپنے ہاتھ صاف کرتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے باجی؟ آپ کچھ ڈری ہوئی لگ رہی ہیں، کوئی کام ہے تو ہمیں بتائیں۔ جس طرح وہ معصومیت سجا کر بولا تھا، مہرین کو لگا کہ وہ کچھ شریف لڑکا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ بھائی، وہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، پلیز میری مدد کر دیں۔ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ کہنے لگا کہ کہاں رہتی ہیں آپ؟ وہ جلدی سے اسے بتانے لگی کہ میں اسی محلے کی رہنے والی ہوں اور میرے شوہر کا نام ریحان ہے۔ چند روز پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے اور میں یہاں پر آئی ہوں۔ میں تو موبائل بھی ساتھ نہیں لائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے گھر جاؤں گی۔ اگلے ہی لمحے اس لڑکے نے باقی لڑکوں کو بھی گرین سگنل دیا تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا اچھا، آپ ریحان بھائی کی بیوی ہیں؟ ان کو تو میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں، آئیے میں آپ کو ان کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ تو ہماری بھابھی ہیں، بھابھی ہماری عزت ہے۔ اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر مہرین کی جان میں جان آئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ وہیں سے اسے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ مہرین گوشت کا شاپر پکڑے اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی نمودار ہو رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس بار بار اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ مسلسل کئی گلیوں سے نکلتا آگے بڑھا تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا گھر نہیں آیا تھا جسے دیکھ کر مہرین کو لگے کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ تبھی سے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے بھی کوئی موجود ہے۔ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ 3-4 لڑکے کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ مہرین کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ گھبرا کر وہ تیز سے تیز قدم اٹھانے لگی۔ جب اسے یہ احساس ہوا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے، جیسے ہی اس لڑکے نے ایک بیٹھک کا دروازہ کھولا تو مہرین سمجھ چکی تھی۔ اگلے لمحے گوشت کا پیکٹ اس کے ہاتھ سے وہیں چھوٹ کر گرا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن ان لڑکوں نے اسے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس وقت وہاں پر ان لڑکوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مہرین کو ہاتھ لگانا چاہا، فوراً گلی کی دوسری جانب سے گاڑی نمودار ہوئی تھی، جس نے آ کر سیدھا اس لڑکے کو ٹکر ماری تھی جو مہرین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ مہرین دوسری جانب جا کر کھڑی تھی۔ لڑکوں نے جب اپنے دوست کو گرا ہوا دیکھا تو فوراً گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ گالیاں بکتے ہوئے کہنے لگے، تیری ہمت کیسی ہوئی؟ اندھا ہے کیا؟ تیرے باپ کا روڈ ہے جو گھسا چلا آ رہا ہے؟ ابھی تیری ماں بہن ایک کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی خوش شکل سا نوجوان گاڑی سے باہر نکلا تھا، اور پھر اسے دیکھ کر ان لڑکوں کی تو ہوا جیسے نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر عفان؟ ایک لڑکے کے حلق سے مشکل سے الفاظ نکلے تھے، اور عفان نے سب سے پہلے تو نیچے گرا ہوا دوپٹہ مہرین کے حوالے کیا تھا، اور پھر ان لڑکوں کی اونچی آواز سے درگت بھی بنائی تھی۔ جیسے جیسے وہ عفان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ نکلے تھے، عفان نے پلٹ کر مہرین کو دیکھا جو ابھی بھی سڑک کے ایک جانب بیٹھی روئی جا رہی تھی، کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مہرین کی طرف بڑھ رہا تھا وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ عفان کہنے لگا، ریلیکس، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ آپ کو پہلے تو یہاں پر کبھی نہیں دیکھا، بتائیے کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں آپ کو ابھی گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی، پہلے بھی میں نے ان کو بتایا تھا، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے آئے ہیں۔ مجھے خود سے باہر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ریحان تو میری جان ہی لے لیں گے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
وہ بالکل ہذیانی انداز میں یہ سب کچھ بولے جا رہی تھی۔ اسے تو یہ بات رہ رہ کر ستا رہی تھی کہ اگر ریحان کو پتہ چل جاتا کہ اس کے ساتھ کیسا واقعہ درپیش آ چکا ہے، خدا نخواستہ لڑکوں کے بیچ ریحان اسے دیکھ لیتا تو وہ تو اس کی جان ہی لے لیتا۔ ریحان کا نام سن کر عفان کو یاد آیا تھا۔ اس کے گھر سے چند گھر چھوڑ کر ہی ریحان نامی شخص رہتا تھا جس کی چند ہفتے پہلے شادی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے کہنے لگا، کیا آپ ریحان صفدر کی بیوی ہیں؟ وہ جلدی سے کہنے لگی کہ جی، وہ میرے شوہر ہیں۔ عفان کہنے لگا کہ آپ فکر مت کیجیے، ہم تو بچپن سے ایک ساتھ ہی پڑھتے آئے ہیں، میری اچھی خاصی دوستی ہے اس کے ساتھ۔ آپ آئیں، میری گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے تو مہرین تھوڑی ڈری تھی، لیکن عفان کی آنکھوں میں نظر آنے والی شرافت اور اعتماد دیکھ کر وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ راستے میں اسے اپنا تعارف بھی کروا چکا تھا، جبکہ مہرین ڈری ڈری بس اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی تھی، اور وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ فوراً پیچھے پلٹ کر وہ جھک کر عفان کی طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ وقت پر نہ آتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ عفان مسکرا کر اسے کہنے لگا کہ نہیں، شکریہ والی کوئی بات نہیں، رہی بات ان لڑکوں کی تو انہیں تو میں ٹھکانے لگا دوں گا، آپ ہماری عزت ہیں، فکر مت کیجیے، بے فکر رہیے۔ یہ وقت تھا جب ریحان سامنے سڑک کا موڑ مڑ کر اس جانب کو داخل ہوا تھا، یوں مسکرا کر اپنے پڑوسی عفان اور پھر اپنی بیوی کو دیکھ کر، اور اپنی بیوی کو اس کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر اس کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ عفان تو وہاں سے اپنے گھر کی طرف جا چکا تھا اور مہرین بھی گھر کے اندر آ چکی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، پیچھے سے دھڑلے سے دروازہ کھولتا ہوا ریحان بھی اندر آ چکا تھا۔ ریحان کو دیکھ کر مہرین کے اوسان قطع ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اسے گردن سے جکڑ کر زور سے دیوار سے مار گیا۔ کہنے لگا، یہ میری غیر موجودگی میں کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ بولو، کیا کر رہی ہو تم باہر گلی میں اس عفان کے ساتھ؟ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر کہاں گل چھرڑے اڑانے گئی ہوئی تھی تم؟ بولو، مجھے تو لگا تھا تم شریف ہو، گھر کی چار دیواری میں رہنے والی، لیکن مجھے کہاں پتا تھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں تم باہر اپنے شوق پورے کرنے کے لیے نکل آتی ہو۔ بتاؤ، کب سے چل رہا ہے تمہارا اس عفان کے ساتھ یہ سب؟ یکدم سے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر مہرین کو لگا تھا جیسے اس کا دل کام کرنا ہی بند کر دے گا، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ ریحان کا ہاتھ اپنے حلق سے چھڑوانے لگی، تب تک اس کی ساس بھی کمرے سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ کہنے لگی، ہائے ہائے ریحان، یہ کیا کر رہے ہو؟ بہو کی جان لے لو گے کیا؟ کیا کیا ہے اس نے؟ جو کچھ اس نے باہر دیکھا تھا وہ سب کچھ بتانے لگا۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اس کی ساس کہنے لگی، ہائے اللہ، میں تو ماری گئی، اس کمبخت کل موہی کو تو میں نے گوشت لینے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ 2 گلی چھوڑ کر گوشت کی دکان ہے، جا کر لے آ، اور یہ تو یہاں پر کچھ اور ہی کرنے نکل پڑی۔ مہرین سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، ہچکیوں اور سسکیوں میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں گوشت لے کر ہی آ رہی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ گوشت وہ راستے میں ہی وہیں پر گرا آئی تھی۔ ریحان کہنے لگا کہ اگر گوشت لینے گئی تھی تو کہاں ہے گوشت؟ بتاؤ، تمہیں تو موقع چاہیے تھا گھر سے باہر نکلنے کا، آج تم میرے ہاتھ سے نہیں بچنے والی، میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، دیکھتا ہوں کیا گل کھلا کر آئی ہو، شوہر ہوں میں تمہارا، ابھی پتہ چل جائے گا میرے علاوہ کون کون اپنا ہاتھ صاف کر گیا ہے۔ وہ سیدھا مہرین کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا، جو کہ مہرین کے لیے برداشت کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز میرا یقین کریں، میں آپ کو ساری بات سچ بتاتی ہوں، میری بات سنیے۔ لیکن جیسے ہی اس نے اسے بیڈ پر گرایا تو مہرین کا دوپٹہ اترا تھا، گردن پہ کچھ کھرونچوں کے نشان تھے۔ یہ تب آئے تھے جب ان اوباش لڑکوں نے مہرین کو پکڑا تھا اور مہرین بھاگی تھی۔ تب ایک لڑکے کے ناخن مہرین کی گردن پر لگ چکے تھے۔ ان کو دیکھ کر تو ریحان کا دماغ اور بھی خراب ہو چکا تھا۔ اس نے مہرین پر بالکل بھی لحاظ نہیں کیا تھا، یہ بھی لحاظ نہ کیا کہ اس گھر میں اس کی ماں بھی موجود ہے، اور اندر وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ماں بھی واقف تھی۔ نہ ہی اس کی ساس نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، بڑی سختی کے ساتھ وہ اس کے وجود پر شدتیں لٹائے جا رہا تھا، اور مہرین بالکل بے بس ہو کر اس کے ہر ستم کو سہتی رہی تھی۔
اسے یوں ہی اس حالت میں چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر اس نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا نا تو سیدھا سیدھا 3 طلاقیں دے کر اسے اس گھر سے رفع دفع کر دوں گا۔ میری مردانگی میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو یہ باہر منہ مارنے کے لیے چل پڑی؟ وہ اپنی ماں کو بھی باتیں سناتا گھر سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے بعد تو مہرین کی زندگی اس گھر میں مزید ہی تنگ ہو چکی تھی۔ سارا دن بس ساس کے طعنے سنتے رہتی اور رات کو جب ریحان گھر آتا تو ریحان بھی اسے باتیں ہی سناتا رہتا، بات بات پر تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اس روز کے بعد سے تو اس نے مہرین کو چھونا بھی بند کر دیا تھا۔ وہیں دوسری جانب شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور ساس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کب خوشخبری سناؤ گے، مجھے اولاد چاہیے، میں اپنے بیٹے کی اولاد کو گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ اور اپنی ساس کی باتیں سن کر وہ چپ سی ہو کر رہ جاتی۔ اس رات جب ریحان گھر آیا تو ایک بار پھر اس کا موڈ کچھ خوشگوار تھا۔ آج رات وہ مہرین کو اپنے بستر پر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے مہرین کو اپنے پاس بلایا تو وہ بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے آگے سیاہ حلقے بنے ہوئے تھے، پہلے سے بھی زیادہ پیلی اور کمزور پڑ چکی تھی۔ ریحان نے جیسے ہی اس کی گال پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو اگلے ہی لمحے کپکپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی کہ ریحان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ریحان کہنے لگا کہ ہاں، مجھے پہلے فریش ہونے دو، اس کے بعد تمہاری اور بات سنوں گا۔ اور تم نے دوائی لے لی ہے نا؟ ناغہ تو نہیں کر رہی؟ اس کے منہ سے یہ سن کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ ریحان، آپ کی امی بار بار مجھ سے اولاد کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور میں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے آپ کی لائی ہوئی مانے حمل والی دوائیاں کھا رہی ہوں تاکہ پریگننسی نہ ہو سکے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں اپنے بچے کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر ریحان کا موڈ ایک دم سے بدل چکا تھا۔ کہنے لگا، جانتی ہو نا مجھے بچوں سے کس قدر شدید نفرت ہے۔ بچے زہر لگتے ہیں مجھے۔ جس گھر میں بچے ہوں وہاں پر سوائے نحوست کے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہاں پر میں اپنے سکون کے لیے لایا ہوں، بچے پیدا کروانے کے لیے نہیں۔ کچھ بھی کہہ دو ماں کو، کہہ دو کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تم بانجھ ہو، جو مرضی منہ میں آئے بول دینا، لیکن آئندہ میرے سامنے بچوں کی بات مت کرنا۔ ریحان کے الفاظ سن کر وہ چپ سی ہو چکی تھی۔ دن بدن اسے اپنی زندگی مزید الٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اصل قیامت اس پر اس وقت ٹوٹی جب کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ حادثہ پیش آ چکا تھا۔ اس کی جلد بری طرح سے جل چکی تھی، اور ایسے میں اگر اسے وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ جایا جاتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ ایسے میں اس کی ساس کو ڈاکٹر عفان ہی یاد آیا تھا جو ساتھ ہی گلی میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر عفان بھی اس وقت گھر میں ہی موجود تھا۔ آج اسے ہاسپٹل سے آف تھا۔ جیسے ہی مہرین کی ساس گھبرائی اس کے گھر تک گئی تو وہ فوراً ان کے گھر پہنچ چکا تھا۔ بار بار مہرین سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں تمہارا، پلیز ڈرو مت اور مجھے اپنا کام کرنے دو، ورنہ انفیکشن زیادہ پھیل سکتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کانچ کا ٹکڑا ہوا تو آپ جانتی ہیں نا، آپ کے یوں ہلنے سے رونے سے وہ اور اندر جا سکتا ہے اور پھر سرجری بھی ہو سکتی ہے۔ یوں ڈرتے ڈرتے اس نے ایسا کیا ہی تھا کہ اس سے پہلے ہی ریحان گھر آ چکا تھا۔ اپنے کمرے میں عفان اور اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے گا، اور تو اور اس وقت ساس بھی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ چلا کر کہنے لگا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے؟ میری بیوی میری غیر موجودگی میں میرا بستر گندا کر رہی ہے۔ لعنت ہے تم جیسی عورت پر۔ وہ تو درد سے پہلے ہی بے ہوش ہو رہی تھی، تبھی ساس بھی ہاتھ میں چائے لیے وہیں آئی تھی۔ بیٹے کو اتنے غصے میں دیکھا تو کہنے لگی، مجھے کیا پتا، میں تو چائے ڈالنے کے لیے ہی کچن میں گئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں یہاں پر کون سے کالے کارنامے کھل گئے، مجھے تو کوئی خبر ہی نہیں۔ عفان نے جب اپنے اور مہرین کے کردار پر یہ الفاظ سنے تو وہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ ویسے تو بظاہر وہ انتہائی تحمل مزاج اور سنجیدہ شخصیت رکھنے والا شخص تھا، لیکن جس طرح وہ مہرین اور اس کے کردار پر بات کر چکا تھا، اگلے ہی پل وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، مسٹر ریحان صاحب، کیا آپ اندھے ہیں؟ کیا ان آنکھوں پر چشمہ لگانے کے باوجود آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ آپ کی بیوی کس حال میں ہے؟ وہ اس وقت شدید تکلیف میں تھی
اور آپ کی والدہ ہی مجھے یہاں پر لائیں تاکہ میں ان کی بینڈیج کر سکوں، لیکن آپ کس طرح کے گھناؤنے الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن ریحان کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ مہرین کا گلا ہی دبا دیتا۔ فوراً اس کی طرف بڑھا، کہنے لگا تمہیں تو میں بعد میں سیٹ کروں گا، پہلے میں اس بدچلن کو تو سیدھا کر لوں۔ سارے ڈرامے ہیں اس کے، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مرد سے اپنا پیٹ بھر ہی نہیں سکتی۔ اس دن بھی جب میں نے اسے تمہارے ساتھ دیکھا تھا، بتاؤ کب سے تم دونوں کے یہ چکر چل رہے ہیں؟ مہرین کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اب تک تو وہ صرف اپنی ساس اور بند کمرے میں ہی اپنے شوہر کی ضلالت برداشت کرتی آئی تھی، لیکن ایک تو وہ اس قدر تکلیف میں تھی اور ریحان بجائے اس کا خیال کرنے کے اس پر ایسے الزام لگا رہا تھا۔ وہ بھی تڑپ کر کہنے لگی کہ بس کر دے ریحان، بیوی ہوں میں آپ کی ماں بھی یہیں پر موجود تھی، یہ صرف اور صرف میرا زخم دیکھ رہے تھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ آپ میرے کردار پر یوں انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ ریحان نے جب یوں عفان کے سامنے اس کی زبان چلتی دیکھی اور عفان کو بھی اس کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس کے اندر موجود نام نہاد غیرت نے جوش مارا تھا۔ کہنے لگا اچھا، عاشق سر پر کھڑا ہوا تو شوہر کی تمیز کرنا بھول گئی؟ میں اب مزید تم جیسے کچرے کو اپنی زندگی میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ڈرامے ہیں یہ سارے تمہارے۔ میں ابھی اور اسی وقت پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، مہرین، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار وہ یہ الفاظ بول چکا تھا۔ عفان تو کھڑا ریحان کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ نہ جانے کس طرح کی دماغی بیماری کا شکار تھا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس وقت کس قدر اذیت سے دوچار ہے۔ بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے مہرین اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، بے یقینی سے وہ ریحان کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ پلیز کہہ دے کہ یہ خواب ہے، یہ جھوٹ ہے، میں ابھی بھی آپ کی بیوی ہوں۔ لیکن ریحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال چکا تھا اور عفان اسے دھاڑ کر کہہ چکا تھا کہ تم جیسا جاہل درندہ کسی عورت کے قابل ہے ہی نہیں۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی خراب کی ہے اور تم اس کا خمیازہ ضرور بھگتو گے۔ ریحان غصے سے عفان کو دھکے مار کر وہاں سے بھیج چکا تھا۔ وہ بھی یہی سوچ کر چپ تھا کہ اس جیسے بد دماغ شخص کا کیا ہی مقابلہ کرے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو درد اور کمزوری سے مہرین بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہاں پر اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ عفان کے گھر میں بھی ایک اس کی ماں ہی تھی، جن کا کچھ روز پہلے ہی سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی اور وہ خود ویل چیئر پر تھی۔ اس نے مہرین کو اپنی بازوؤں میں بھرا اور اپنی گاڑی میں ڈال کر سیدھا ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ مہرین کا بلڈ پریشر کافی زیادہ ہائی ہو چکا تھا، ساتھ ہی وہاں پر اس کے زخم کا علاج بھی ہونے لگا۔ عفان اپنی نگرانی میں اس کا علاج کروا رہا تھا۔ ابھی بھی گہری نیند میں مہرین دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی جب عفان دوسرے مریضوں سے فارغ ہو کر اس کی جانب آیا اور پھر بڑے غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا جہاں کے سارے دکھ اسی کے چہرے پر آیا ہوں۔ کتنی معصوم سی دکھتی تھی اور اس ظالم ریحان کے سامنے وہ بالکل کسی بچی جیسی تھی۔ پتہ نہیں اس پھول جیسی لڑکی پر کیسے وہ شخص کیسے ظلم کرتا رہا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ہی عفان اس کے قریب چلا آیا، بے ساختہ اس کے چہرے کو مہو ہو کر دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کے چہرے کو چھوتا مہرین تھوڑی کسمسائی تھی۔ عفان فوراً ہوش میں آتے ہی اپنی نظریں بدل چکا تھا۔ مہرین کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر لگی ہوئی ڈرپس کی چھلکیاں دیکھی تو بے ساختہ جو کچھ لمحے پہلے ہوا تھا اسے یاد آنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے وقت میں عفان ہی تھا جسے تسلی دینے لگا کہ آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں آپ کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے آپ کو ہوش آیا ہے، آپ اس گھٹیا شخص کے لائق ہی نہیں تھی۔ دیکھیے زندگی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، یقیناً خدا نے آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ لیکن مہرین چہرہ چھپائے روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا سوچا ہوگا میرے رب نے میرے لیے؟ پہلے میری ماں مجھ سے چھین لی اور پھر میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ کو مجھ سے چھین کر لے گئی۔ ساری زندگی میں اپنے باپ اور ماں کے پیار کو ترستی، بہن بھائی بھی وہ ملے جو ہر بار مجھے نیچا ہی دکھاتے رہے، اور اب جب شوہر ملا تو وہ بھی ایسا جس نے شک کی بنیاد پر مجھے ہی طلاق دے دی۔
میں جینا چاہتی ہی نہیں ہوں، مر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بالکل جنونی ہو کر اپنے ہاتھ پر لگی ہوئی ساری ڈرپس کی نلکیاں اتارنے لگی تھی۔ ایک دم سے خون کی پھوار اس کی کلائی سے نکلی تھی۔ فوراً عفان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنے مضبوط حصار میں اسے قید کرتا ہوا رو کر کہنے لگا کہ بس کر دو، کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی کچھ بھی ختم نہیں ہوا، تمہاری زندگی باقی ہے۔ تم اسے اپنی مرضی سے جینا چاہو تو خوشیاں تمہارا مقدر بن سکتی ہیں۔ ابھی تک تم نے اپنی زندگی کی ڈور دوسروں کے ہاتھوں میں دی ہوئی تھی، اور اب ان ظالم لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر رہی ہو۔ یہ زندگی تمہاری ہے، کسی ایرے غیرے کی نہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم مر جاؤ گی تو تمہاری اذیتیں کم ہو جائیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ جانتی ہو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے کا کتنا سخت گناہ ہے؟ عفان کی باتیں سن کر مہرین بالکل بے آواز رونے لگی تھی، لیکن عفان اسے قابو میں کر چکا تھا۔ پھر فوراً اس سے الگ بھی ہو گیا۔ نرس نے دوبارہ آ کر اسے ڈرپس وغیرہ لگا دی تھی اور پھر سکون کا انجیکشن بھی دے دیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے مہرین وہاں ہاسپٹل میں ہی تھی۔ طبیعت اس کی کافی بہتر ہو چکی تھی اور زخم بھی پہلے سے کافی بہتر تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ اب ڈسچارج ہو کر گھر جا سکتی ہیں، لیکن عفان نے ہی ان سے بات کر کے کہا تھا کہ نہیں، جب تک یہ پراپر ٹھیک نہیں ہو جاتی کہیں نہیں جائیں گی۔ یوں مہرین پچھلے ایک ہفتے سے اس ہاسپٹل میں ہی موجود تھی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہاں سے کہاں جائے گی۔ اسے اپنے باپ کا نمبر یاد نہیں تھا جو کہ وہ بیرون ملک رہتے ہوئے استعمال کر رہے تھے۔ ہاں، البتہ اپنے میکے کا نمبر ضرور یاد تھا۔ اس نے ہاسپٹل سے ہی اپنی ماں کو کال کی تھی۔ 3-4 بار رنگ بیل جانے پر پہلے تو کال اٹھائی ہی نہ گئی، لیکن جب کال اٹھائی گئی تو دوسری جانب سے اس کی سوتیلی بہن ہی بولی تھی۔ مہرین اس کی آواز سن کر رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، انتہائی نقود بھرے انداز میں کہنے لگی، اچھا تو ابھی تک تم زندہ کیسے ہو؟ مری کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کب ہمیں یہ خوشخبری ملے گی کہ مہرین نام کی بلا ہماری زندگیوں سے جا چکی ہے۔ اور امی کو کیوں کال کر رہی ہو؟ اپنے شوہر کو کال کرو۔ جب تمہیں اس گھر سے رخصت کیا تھا تو تمہارا ہمارے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اب تم جیو یا مرو، ہمارے لیے ایک برابر ہو۔ دوبارہ کال کر کے ہمیں ڈسٹرب مت کرنا۔ اسی یہ کہہ کر وہ کال بند کر چکی تھی اور مہرین بس فون ہاتھ میں لے کر دیکھتی رہ گئی۔ عفان بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ راہداری سے گزر رہا تھا جب اس نے مہرین کو یوں چپ چاپ فون اٹھائے دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ آج اسے یہاں پر رہتے ہوئے 8 دن ہو گئے تھے۔ کہنے لگا کہ کیا بات ہے مس مہرین، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو اطلاع دی؟ وہ آپ کو لینے آ رہے ہیں؟ مہرین اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میرے بارے میں سوچے اور مجھے لینے آئے۔ میں اس پوری دنیا میں تنہا ہوں، اور آپ بھی فکر مت کیجیے، میں اس ہاسپٹل سے چلی جاؤں گی، اور آپ مجھ پر لگائے ہوئے سارے پیسے ہو سکے تو مجھے لاوارث سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتی جیسے قدم آگے بڑھانے لگی تو عفان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو یوں بے بس دیکھ کر خود کو عجیب ہی کیفیت میں محسوس کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل کہنے لگا کہ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ جب تک پیسے نہیں دو گی تب تک میں یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا۔ جانتی بھی ہو یہ شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، یہاں پر ایک رات مریض کو پرائیویٹ روم میں رکھا جائے تو اس سے 40,000 چارج کیا جاتا ہے، سمجھی؟ اور تم تو پچھلی 7 راتوں سے یہی ہو۔ تم پر جو مہنگی ادویات کا استعمال ہوا ہے وہ الگ۔ یہ سن کر ہی مہرین کا چہرہ بالکل سرخ ہونے لگا تھا۔ ایک دم سے کپکپاتے ہوئے کہنے لگی کہ پھر میں کیا کروں؟ آپ مجھے کسی سرکاری ہسپتال میں چھوڑ آتے نا، اب میں اتنی بڑی رقم کیسے ادا کروں گی؟ عفان کو اپنا تیر نشانے پہ لگتا ہوا محسوس ہوا۔ کہنے لگا کہ ایک طریقہ ہے۔ مہرین کہنے لگی کہ کون سا طریقہ؟ عفان کہنے لگا کہ دیکھو، میرے گھر میں سوائے میرے اور میری ماں کے کوئی نہیں ہوتا۔ میری ماں کو ایک اچھی کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھ سکے، کیونکہ میری ڈیوٹی کبھی نائٹ کی ہوتی ہے اور کبھی دن کی۔ میں ہر وقت ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور وہ ویل چیئر پر ہوتی ہیں۔ اگر تم میری ماں کا خیال رکھو، گھر کی صاف صفائی کرو، تو میں تمہیں اس کے پیسے دیا کروں گا اور تم ہر مہینے میرا یہ قرض چکا سکتی ہو۔
مہرین کو پہلے تو چپ لگ چکی تھی، لیکن پھر عفان کی یہ پیشکش اسے پسند بھی آئی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر واپس اس گھر گئی بھی تو سوتیلی ماں اس کی زندگی اجیرن کر دے گی، اور باپ تو ویسے ہی یہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا تھا، اور پھر عفان اسے لے کر اپنے گھر چلا آیا تھا۔ یہ گھر بھی اسی علاقے میں تھا، لیکن ریحان کی پہنچ سے دور ہی تھا۔ ابھی بھی وہ ذرا لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ جیسے ہی عفان کی ماں نے عفان کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تو اپنی ویل چیئر کو گھماتے ہوئے فوراً سامنے آئی تھی۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ وہ اپنی ویل چیئر پر موجود تھی۔ کہنے لگی کہ عفان، یہ لڑکی کون ہے؟ عفان اگلے پل مسکرا کر کہنے لگا کہ اماں، میں آپ کے لیے کیئر ٹیکر لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ کا خیال رکھے گی، آپ کو وقت پر کھانا بنا کر دے گی، اور آپ جو دوا لینے کے بجائے ڈسٹ بن میں گرا دیتی ہیں نا، یہ اب اپنے ہاتھوں سے آپ کو دوا دیا کرے گی، تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہوں اور اپنے بیٹے کے ساتھ چالاکی نہ کر سکیں۔ فردوس بیگم تو دیدے پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور رنگ بھی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگیں کہ عفان، مجھے تو یہ خود ایک مریضہ لگ رہی ہے، یہ میرا خیال کہاں سے رکھے گی؟ مجھ سے زیادہ تو اسے بکرے کی یخنی پینی چاہیے۔ عفان ان کی بات سن کر مسکرایا تھا، پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانے لگا کہ یہ لڑکی ہاسپٹل میں آئی تھی، اسے کام کی ضرورت تھی، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ آج کل ہاسپٹل کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، دارالامان میں بھی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ فردوس بیگم کو وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ عفان نے بھی اسے ساری شیڈیول سمجھا دیا تھا، اور وہ فردوس بیگم کے سارے کام بڑی دلجمی کے ساتھ کرنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے فردوس بیگم اپنے پیروں پر اٹھ کر چلنے بھی لگی تھی، اور یہ سب کچھ مہرین کی بدولت ہی ہوا تھا، کیونکہ پورے وقت پر دوا دے رہی تھی، ان کے لیے اچھا کھانا بناتی اور اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھلایا بھی کرتی، انہیں واک بھی کروایا کرتی تھی۔ عفان جب بھی اسے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا تو بے ساختہ مسکرا کر رہ جاتا۔ وہ تو پہلی نظر میں ہی مہرین کو دیکھ کر اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ جب وہ سہمی ہوئی اوباش لڑکوں کے بیچ میں کھڑی تھی، لیکن یہ سن کر وہ ریحان کی بیوی ہے، یہ شادی شدہ ہے، اس کا دل بجھ سا چکا تھا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ آج اس گھر میں موجود تھی اور اپنے سابقہ شوہر کی عدت گزار رہی تھی۔ فردوس بیگم نے مہرین سے جب اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بغیر کچھ چھپائے سب کچھ ان کے گوش گزار کر گئی، جسے سننے کے بعد فردوس بیگم بھی گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اس کے بعد وہ بالکل اپنی بیٹی سمجھ کر مہرین سے محبت کرنے لگی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ عفان سے کہہ کر گھر میں ایک ملازمہ بھی رکھوا دی تھی۔ کہنے لگیں کہ مہرین مجھے بھی سنبھالتی ہے اور گھر کے کام بھی دیکھتی ہے، میں یہ سارا بوجھ اس معصوم بچی پر نہیں ڈالنا چاہتی، ایسے ہی اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھ چکی ہے۔ صحیح موقع دیکھ کر عفان نے اپنی ماں سے یہ بات بھی کی تھی کہ کیا آپ مہرین کو اپنی بہو بنانا چاہیں گی؟ یہ سن کر فردوس بیگم کے ماتھے پر پہلے تو بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے جوان جہان کنوارے بیٹے ہو، اور یہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ تھی اور طلاق یافتہ بھی، تم بھلا کیسے کسی طلاق یافتہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہو؟ لیکن عفان فوراً کہنے لگا کہ اماں، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، دیکھیے اس کی قسمت میرے ساتھ تھی، تبھی وہ آج اس گھر میں میرے سامنے موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں جیسے اس کی عدت پوری ہو تو میں اس سے نکاح کر لوں، اسے آپ کی بہو بنا دوں، کیونکہ مہرین کے علاوہ کسی اور کا تصور میرے دماغ میں آنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جس وقت فردوس بیگم سے عفان یہ بات کر رہا تھا، گلاس میں دودھ ڈالے مہرین بھی اس کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ یہ الفاظ سن کر اس کے قدم وہیں پر جم چکے تھے۔ فردوس بیگم اسے مسلسل منع کر رہی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو، کہیں تمہاری زندگی خراب نہ ہو جائے۔ وہ تو فردوس بیگم کو بالکل اپنی ماں جیسی محبت دینے لگی تھی، لیکن عفان کے الفاظ سن کر اسے بے چینی ہونے لگی کہ کہیں فردوس بیگم بھی اس کے خلاف بدگمان نہ ہو جائے۔ عفان ایک اچھا لڑکا تھا اور وہ کبھی بھی عفان کی بیوی بننا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ خود کو عفان کے قابل سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اسی وقت اس نے دودھ کا گلاس وہیں باہر ٹیبل پر رکھا تھا اور گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ فردوس بیگم بیٹے کے اصرار پر مان چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ میں ویسے کوئی فیصلہ سنا نہیں سکتی، تم جاؤ اور جا کر اس لڑکی سے خود بات کرو، اگر وہ مان جاتی ہے تو میں عدت پوری ہوتے ہی تم دونوں کا نکاح کروا دوں گی۔ لیکن عفان کمرے سے باہر نکلا تو دودھ کا گلاس باہر ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔
جب اس کے کمرے میں گیا تو کمرہ بھی خالی تھا۔ پورے گھر میں وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی چھٹی حس اشارہ دے چکی تھی کہ شاید وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ وہ بڑی تیزی سے گھر سے باہر نکلا تھا اور ایک سمت کو جانے لگا۔ ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے سڑک کنارے تنہا مہرین جاتی ہوئی دکھائی دی۔ دوسری جانب سے ٹرک آ رہا تھا اور وہ بالکل سڑک کے بیچوں بیچ تھی، گویا اپنی زندگی کا خاتمہ کر دینا چاہتی ہو۔ تو فوراً عفان نے آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر سڑک سے الگ کیا تھا۔ دونوں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور سڑک کے کنارے لڑکتے ہوئے گر گئے تھے۔ مہرین نیچے تھی اور عفان اس کے اوپر تھا۔ وہیں پر غصے سے وہ اسے کہنے لگا کہ یہ کیا حرکت کر رہی تھی تم؟ ہاں، پاگل ہو گئی ہو؟ بہت شوق ہے مرنے کا تمہیں؟ مرنا ہے تو میری باہوں میں مرو۔ میں وہاں پر تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکا ہوں۔ قسمت تمہیں اور مجھے ملانا چاہتی ہے اور تم یوں مجھ سے دور جا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے دور جانے کا سوچنے کی بھی؟ مہرین رونے لگی تھی۔ فوراً اس سے دور ہٹ کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز، میں آپ کے قابل ہوں ہی نہیں۔ آپ اتنے اچھے ہیں، قابل ہیں، آپ کو تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ لیکن عفان کہنے لگا کہ مجھے کوئی اچھی لڑکی چاہیے ہی نہیں ہے۔ جو مجھے چاہیے وہ تم ہو، اور تم کسی اور اچھی لڑکی کا سوچ رہی ہو۔ چپ چاپ تم میرے گھر چلو گی۔ ایک ہفتہ رہ گیا تمہاری عدت پوری ہونے میں، تب تک وقت ہے تمہارے پاس۔ اس دوران ایک بھی قدم تم نے گھر سے باہر نکالا نا تو پھر دیکھنا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر واپس آنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ آپ بھی ریحان کی طرح ہی نکلیں گے، مجھ پر پابندیاں لگائیں گے، غصہ کریں گے۔ مجھے کسی مرد سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر عفان کہنے لگا کہ خدا کو مانو مہرین، مرد سے نہیں کرنی تو کیا کسی خواجہ سرا سے کرنی ہے شادی؟ شادی صرف تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ اب چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ اسے واپس لے کر آیا تھا۔ فردوس بیگم سے بھی اچھی خاصی ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ کیوں آدھی رات کو گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ خدا نخواستہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو مہرین چپ سی ہو چکی تھی، لیکن عفان جس قدر اس سے محبت سے پیش آ رہا تھا اور پھر فردوس بیگم اس کا خیال رکھ رہی تھی، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ اسے اس سے اچھا گھر ملے گا ہی نہیں۔ عدت ختم ہونے کے فوراً بعد آنے والے جمعے کو عفان نے نکاح کا دن طے کر دیا تھا۔ قریب سبھی عزیز و اقارب کو بھی بلایا گیا تھا، جن میں چہمگوئیاں کرنے والے لوگ بھی تھے کہ ارے یہ تو ساتھ والی گلی میں رہنے والے ریحان کی بیوی نہیں تھی؟ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی تو ان کی شادی ہوئی تھی، اور اب یہ کیا چکر؟ ان ساری سرگوشیوں کو نظر انداز کرتے عفان اور مہرین کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہیں یہ خبر ریحان اور اس کی ماں تک بھی پہنچی تھی کہ مہرین عفان سے نکاح کر چکی ہے۔ کہنے لگا دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی ہے ہی ایسی، اس کا کردار تھا ہی ایسا۔ اچھا ہوا میری اس جیسی لڑکی سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن ریحان نے ایک بے قصور لڑکی پر تہمت لگائی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا مکافات عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ ماں ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی جس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جا کر اس نے لاکھوں روپے اپنی ماں کے ٹیسٹ پر لگائے تھے، تب جا کر پتہ چلا تھا کہ ریحان کی ماں کو بلڈ کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ وہ اپنی ساری جمع پونجی اپنی ماں پر لٹا چکا تھا، اور پھر ایک روز اس کی ماں بھی مر چکی تھی۔ وہ دنیا میں تنہا رہ گیا۔ جس طرح وہ شکی مزاج مشہور تھا، پورے خاندان میں یہ باتیں مشہور تھیں، کسی نے بھی ریحان کو اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ پہلے سے بھی زیادہ سائیکو ہو چکا تھا۔ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ جب اسے غصہ آتا تو دیوار میں ٹکرے مارنے لگتا، کبھی کسی شخص کا سر پھوڑ دیتا۔ یوں ہی ایک روز اس شخص سے لڑائی کرنے پر اسے شدید زخمی کرنے کی سزا میں پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی، جبکہ عفان اور مہرین اپنی زندگی میں ہنسی خوشی آگے بڑھ چکے تھے۔ عفان نے اس قدر محبت مہرین کو دی تھی کہ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی خوشیاں اسے کبھی مل بھی پائیں گی۔ وہ بھی اپنا ماضی بھلا کر عفان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔